بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک حکم اتارا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم ان کو بھی گالی نہ دو، وہ ضد میں آ کے اس کے بدلے میں تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے۔ ادب ہے نا؟ اگر آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے تو گالی نہ دیں، آپ کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھائیں بھی تو عار دلا کے نہیں، شرمندہ نہ کریں، محب بن کر، خیر خواہ بن کر، ہمدرد بن کے سمجھائیں۔ میرے بھائی، آپ پسند کریں گے میں آپ سے ایک گزارش کر دوں، اس کو فیل ہو کہ یہ کتنا مجھ سے اپنائیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ میری خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ جو دنیا سے چلا جائے، یہ جو جانے والے ہیں یہ بہت نیک ہیں، یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے بندے تھے، لیکن یہ اللہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں، لیکن ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائیں، لڑائی نہ کریں، فساد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی روشنی میں ہی دنیا کی تربیت فرمائی، اور میں تو سوچتا ہوں کاش صرف ایک حدیث اگر مسلمان سمجھ جائیں تو دین کی دعوت پہ کبھی لڑائی نہ ہو۔ ہم کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی کافر۔ استغفر اللہ۔ پتہ ہے کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہے ہی مرتد۔ استغفر اللہ۔ من بدل دینا فاقتلوه۔ جو مرتد ہو جاتا اس کی سزا تو قتل ہے۔ مت کہو کسی کو کافر، کیا کہو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا سکھانی تھی۔ کتنی دعائیں؟ صرف ایک دعا جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، نماز سلام پھیرا، اور ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا خوبصورت ذکر کروں، تیرا خوبصورت شکر کروں، اور تیری خوبصورت عبادت کروں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ صحابی معاذ ابن جبل نماز کے بعد اٹھ کے جانے لگے، آپ نے یہ نہیں کہا تم نے ذکر نہیں کرنا تھا، نہیں کہا، آپ نے 6 کام کیے۔ کتنے کام؟ اور میں یہ اندازہ کرنا بھی چاہتا ہوں اور کروانا بھی چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کہا، یا معاذ، کسی کو نہیں بھجوایا، خود آواز دی۔ جس کا نام محمد کی زبان پہ آ جائے اس پہ آگ حرام ہو جائے گی۔ صحابی ہو اور اللہ کے رسول کی زبان پہ اس کا نام آ جائے، اسی حالت میں دنیا سے جائے، وہ قیامت کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یا معاذ، آگے سے آواز آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ ابھی وہ پیچھے پلٹ کے آئے نہیں۔ دوسرا پہلو، انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول سے تو ساری دنیا محبت کرتی ہے، محمد کی زبان جس کے بارے میں بول اٹھے کہ مجھے محبت ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے؟ ابھی صحابی آئے نہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تیسرا پہلو، ابھی وہ آئے نہیں، پہنچے نہیں، خود چل کے گئے۔ چوتھا پہلو، جا کے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا، اپنائیت دی۔ پانچواں پہلو، پھر کہتے ہیں معاذ
میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ چھٹا پہلو، آپ سوچئے جس کو کائنات کا سرتاج تحفہ دینا چاہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ اور تحفہ کیا دیا؟ لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ میرے صحابی، تحفہ یہ ہے کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ یہ 6 رویے پیش ہوئے، زندگی کے آخری اوقات میں کہتے تھے لوگوں گواہ رہنا، جب سے اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے میں نے آج تک یہ دعا کسی نماز کے بعد چھوڑی نہیں، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ دیانتداری سے بتائیے، آپ جب کسی کو اتنی اپنائیت سے سمجھائیں گے، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اخلاق، نرمی کے ساتھ، وہ آپ کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سوچے گا کہ اس شخص کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہے، پیار رکھا ہے۔ وہ آپ کی بات کو نگلیکٹ نہیں کرے گا، عمل کرے گا۔ یہی انداز دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔